جب سے پاکستان ایٹمی قوت بنا ہے تب سے دنیا کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے، لیکن پلوامہ واقعے اور حالیہ کشمیر میں بھارتی انتہا پسندی کے بعد پھر سے یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ اگر معاملات معمول پر نہ آئے تو دونوں روایتی حریف ایٹمی جنگ میں کود سکتے ہیں، جس کا نتیجہ یقیناً تباہی کے سوا کچھ نہیں۔ جبکہ دانشور اور علماء کرام کا ایک جذباتی طبقہ باضد ہے کہ آخر پاکستان انڈیا پر ایٹم بم داغ کیوں نہیں دیتا، لیکن ایک مائنڈ سیٹ یہ بھی کہتا ہے کہ پاکستانی فوج ایٹم بم استعمال نہیں کرے گی بلکہ کوئی دوسرا استعمال کرے گا۔ اب سوال ہے کہ فوج نہیں تو اور کون، یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل انسائیڈ سٹوری سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ملکی حالات اور ان پر بہترین تجزیے اور تبصروں سے آپ آگاہ رہ سکیں، اور ہاں بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیے۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر پاک فوج ہتھیار استعمال نہیں کرے گی تو کون کرے گا۔ اس کے لیے یہ ویڈیو کلپ دیکھیں۔ دو لوگ ایسے ہیں جن کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق صحیح ٹریننگ ہو رہی ہے، ایک ماورا نہر کے لوگ جو کشمیر کے اندر وہ ہیں اور ایک خراسان کے لوگ، یہ دو مل کے جہاد ہند کے اندر حصہ لیں گے۔ اور اس وقت آپ نے فرمایا کہ پھر یروشلم سے جب خراسان کے لوگ وہاں پہنچیں گے تو وہاں سے ایک لشکر کو روانہ کیا جائے گا۔ وہ لشکر جب یہاں پہنچے گا تو پھر مجھے ایک صاحب نے پوچھا، بہت بڑے صاحب ہیں، میں نہیں نام لینا چاہتا، آج کل تو بہت ہی جگہ پہ مجھے آپ پاکستان کی فوج کے بارے میں کیا تصور کریں؟ میں نے کہا پاکستان کی فوج بنیادی طور پر رسول اللہ کی اس فوج کی آرمز ڈپو کی کسٹوڈین ہے۔ یہ جو انہوں نے ہتھیار ہیں سب بڑے اچھی کسٹوڈین ہیں، ظاہر آپ سے بہتر کون ہتھیار سنبھال سکتا ہے؟ وہ جب آئیں گے اپنا ہتھیار اٹھائیں گے اور جنگ کرنے چلیں گے، اور جس کو اللہ یہاں توفیق دے گا وہ اس جہاد میں، ورنہ خراب سندھ شامت ہماری آنی ہے۔ یہ اگر آپ دیکھیں جی تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی جس میں معروف تجزیہ نگار اوریہ مقبول جان اپنے ایمان کو سامنے رکھ کر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاک فوج تو ان ہتھیاروں کی کسٹوڈین ہے۔ پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس کے وحید شہید ہال میں اوریہ مقبول جان نے مسئلہ کشمیر پر منعقدہ سیمینار میں یہ انکشاف کیا ہے۔ اس پورے خطاب کی ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے، جس کو آپ غور سے سنیں اور سمجھیں اور اپنی رائے سے بھی آگاہ کریں۔